مرحبا پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما، تو حفاظت فرما، تو حفاظت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، رب کی نعمتوں کی شان کس طرح بیان کرتی ہے، اور اس سورہ کے اندر بار بار گویا ایک سوال کیا جاتا ہے
کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ پیارا وطن، سہانا وطن، پاک وطن، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل جشن آزادی کو، یوم آزادی کو کس پیارے انداز میں، کس نرالے انداز میں منا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی انوکھا ملک عطا فرمایا ہے۔ اس وطن کے بارے میں بہت کچھ آج آپ جان سکیں گے اگر سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے۔ پاکستان کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ وہ بھی سنیں گے۔ مختلف صوبوں میں کیا کچھ موجود ہے، ہمارے پاس مختلف صوبوں کی بولی بولنے والے اسلامی بھائی ہیں، اپنے صوبے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ان صوبوں کے بڑے ہی پیارے جو مزارات اولیاء ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے کچھ پوچھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں جہاں ہم پاکستان کی خصوصیات پر بات کریں گے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر بات کریں گے، وہاں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئیں، یہ کیا داستان تھی پاکستان بننے کی، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی سے حاصل کریں گے۔ اور آج آپ یہ جانیں گے کہ اولیاء کرام، علماء اہل سنت کا تحریک پاکستان میں کیسا شاندار کردار رہا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اور میرے رضا، جی ہاں ہمارے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور ان کے خاندان نے کس طرح پاکستان کی تحریک میں حصہ ملایا، کس طرح وہ سوچ عطا کی، اور کیسی زبردست ہمیں فیور وہاں سے ملی، آج آپ وہ بھی سنیں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ وقت ہوا ہے نعت شریف کا، آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اور اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائی نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بندہ سرکار ہو، بندہ سرکار ہو، پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی، تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد ہے متاع عالم جاد سے پیارا محمد ہے متاع عالم جاد سے پیارا محمد ہے متاع عالم جاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جاؤ لاد سے پیارا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو تو واقعی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جمعہ کے خطبے میں ہم یہ فرمان بار بار سنتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا الا لا ایمان لمن لا محبت لا یہ پیغام ہے ہمارے لیے سن لو اس کا ایمان ہی نہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو اللہ تعالیٰ عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے موضوع ہے آج ہمارا پاک وطن کے پیارے رنگ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں انسان ہو بلکہ یوں کہا جائے کہ ذی روح جو ہے اس کو اپنے مسکن اپنے جہاں وہ پیدا ہوا جہاں وہ جس کو کہیں کہ اس کا وقت گزرا اس سے ایک طرح سے انسیت اور پیار ہو جاتا ہے جانوروں میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے درخت کو بھی بعض اوقات اپنی جگہ سے ہٹائیں تو پھر اس کی وہ نشو و نما اور وہ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی اور پھر انسان تو انسان ہے جہاں پیدا ہوا جہاں بچپن گزرا جہاں زندگی کے دن گزرے جہاں راتیں گزری جہاں اس کا خاندان موجود ہے جہاں اس کی فیملی موجود ہوتی ہے اور پھر اس گلیوں کا ان راہوں کا اس بٹی تک سے اسے پیار ہو جاتا ہے اپنے وطن کے کھیت اچھے لگتے ہیں اپنے وطن کے صحرا اچھے لگتے ہیں اپنے وطن کے پہاڑ ہوں وہ اچھے لگتے ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور یہ فطرت کا تقاضا ہے الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہم سب کو محبت ہے ہونی بھی چاہیے اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے وطن سے کس قدر پیار تھا یعنی گویا ہماری شریعت بھی ہمیں سکھاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے 53 سال 53 ایئرز نبی پاک نے اپنی زندگی کے مکہ پاک میں گزارے اور جب ہجرت کے وقت بڑی آپ جانتے ہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ افسوس والے ماحول میں سیڈنس کے اندر تکلیف کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ہجرت کا حکم ملا اور پھر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تھی تو وہ تاریخی الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ترمذی شریف میں بھی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مکہ تو کتنی مقدس سرزمین ہے اور پھر آگے کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ بھیجتے نہ یہ وطن چھڑاتے
تو کبھی میں چھوڑ کر نہ جاتا. اور پھر جب مدینہ منورہ میں اپنا مسکن بنا لیا تو پھر یہ جملے ملتے ہیں کہ انصار صحابہ سے کہا کرتے, مدینے والوں سے کہا کرتے کہ اب میرا جینا مرنا یعنی دنیا میں اور اب زندگی کے باقی ایام جو ہے وہ مدینے والوں کے ساتھ ہیں. اور پھر مدینہ منورہ سے محبت اس طرح ہوا کرتی کہ جب شہر مدینہ قریب آتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے, صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہوتے, اور مدینہ منورہ کی جب خاک مبارک اڑتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے چہروں سے نقاب کو اور کپڑے کو ہٹا لو کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے. یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے, مگر ہمارے لیے درس ضرور ہے کہ اپنے وطن سے, اپنے مسکن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, اور پھر ایسا وطن جو اسلام کے نام پر بنا ہو, ایسا وطن. جی ہاں, مدینہ طیبہ کے بعد یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں آج. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی, اور میں یہاں بالخصوص اگر ایسے کسی اسلامی بھائی کو آپ جانتے ہیں, کسی ایسے فیملی ممبر کو جانتے ہیں جو پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنے ہی وطن میں رہ کر کہتے ہیں نا جس کا کھا رہے ہوتے ہیں, جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اور اسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی کو ڈی مورلائز کرنے کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کی عادت ہوتی ہے. انہیں ضرور بٹھائیے گا, ہو سکے تو انہیں ہمارے سلسلے میں اینڈ تک بٹھائیں, ورنہ یہ سلسلہ بعد میں دکھائیے گا. اللہ نے چاہا اپنے وطن سے محبت میں اضافہ ہوگا. پاکستان مدینہ منورہ کے بعد یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا. الحمدللہ تحریک پاکستان میں بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا, اور آج بھی یہ نعرہ ہماری زبان پر ہے. مدنی چینل نے گویا پھر اسے اجاگر کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ اور اسلام کے نام پر بننے والا الحمدللہ دنیا کا یہ مدینہ منورہ کے بعد, اس سرزمین کے بعد, یوں سمجھیے کہ یہ وہ وطن ہے, یہ وہ ریاست ہے جو اس نام پر بنی. اور یہاں میں ایک اور بات, بڑی خوبصورت بات, جو اہل لغت ہیں وہ اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے. پاک اور ستاں, یہ جو ستاں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شہر کے ہیں. اور پاک یعنی یوں کہا جائے, اگر اس کو یوں مرکب بنایا جائے کہ ایک پاک سرزمین ہے, پاک شہر ہے. لیکن اگر اس میں ایک اور خوبصورتی پیدا کی جائے کہ اگر عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو پاک جو ہے طیبہ بنتا ہے, اور اگر ستاں کو ٹرانسلیٹ کیا جائے شہر جو ہے وہ مدینے کو کہا جاتا ہے. گویا پاکستان جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے. جبھی اس ملک کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے. ارے یہ محبت رسول پر بننے والا, کلمہ طیبہ کی ایک نعرے کے ساتھ بننے والا, مسلمانوں کو ایک ایسا وطن دیا جائے جہاں سجدوں کی آزادی ہو, جہاں اذانوں کی آزادی ہو, جہاں اسلامی تہوار کی آزادی ہو, جہاں سنتوں پر عمل کرنے کی آزادی ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی آزادی ہمیں عطا کی ہے. اگر کسی سے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو ان سے کہ جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسے ممالک بھی دنیا میں موجود ہیں. جی ہاں, آج بھی جہاں اذان نہیں دے سکتے, جہاں مسجد نہیں بنا سکتے, جہاں آپ اسلامی تہوار پر عمل نہیں کر سکتے, بلکہ اب تو ایسے بھی ملک ہیں کہ جہاں اسلامی اقدار پر, اسلامی کلچر پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایسی خواتین ہیں, ایسی اسلامی بہنیں ہیں, وہ اسلامی بہنیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں, اب ان کے وطن میں انہیں پردہ باقاعدہ نہیں کرنے دیا جاتا, ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. اللہ ہمارے اس وطن کو آباد رکھے کہ جہاں ہم کھل کر اسلامی اقدار پر عمل کر رہے ہیں. اپنی نمازوں پر, اپنی مسجدوں میں جا کر ہم اذانیں بھی سنتے ہیں, ہم الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی سنتے ہیں. صلاۃ والسلام کی صدائیں وطن کی گلی گلی, کونے کونے میں گونج رہی ہیں. یا رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں. میلاد کا مہینہ ہو, 11ویں شریف ہو, کون سا ایسا اسلامی تہوار ہے جو ہم کھل کر اچھے انداز میں نہیں مناتے؟ میں کس اسلامی تہوار کی بات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, اور یہاں ہمیں ان محسنین کو, ان لوگوں کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا ہے کہ جب یہ وطن آزاد ہوا لوگوں نے اپنی جانیں دی. ہزاروں نے نہیں, لاکھوں نے جانیں دی. کئیوں نے اپنے بچے گوائے, ماؤں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو کٹتے دیکھا. باپ والد نے جس بچوں کو, جس اولاد کو اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا تھا, انہیں شہید کیا جا رہا تھا. بچوں نے اپنے ماں باپ کو شہید ہوتے دیکھا. ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. اور جب اس وطن کے لیے لوگ یہاں آئے تو کئی لوگوں کی کروڑ روپے کی جائیدادیں تھیں, بہت کچھ تھا ان کے پاس, تہی دامن, خالی ہاتھ. ایک ہی مقصد تھا
کہ ہمیں پاکستان پہنچنا ہے، اس ملک میں پہنچنا ہے جو پاک سرزمین ہوگی، جو اسلام کے نام پر بن رہا ہے۔ وہ جوش اور ولولہ ہم شاید اس کی قدر نہیں جانتے، کیونکہ ہماری آنکھیں پاکستان میں کھلی ہیں، ہم اس وطن میں پیدا ہوئے ہیں۔ بڑا آسان ہے اس وطن کے خلاف بات کرنا، بڑا آسان ہے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو اور منفی بات کرنا۔ ان لوگوں کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا جنہوں نے اس وطن کو بنایا، اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان دی۔ بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، اور ہمیں آج انشاءاللہ تحریک پاکستان کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے۔ اور جی ہاں، علماء اہل سنت نے کس شاندار انداز میں اس تحریک کو سپورٹ کیا، اور یہ گویا فرام دا اسٹارٹ، فرام دا بگننگ، الحمدللہ اولیاء کرام کا فیضان، اور اولیاء کرام کی سمجھیے کہ نظر کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت وطن پاکستان پر تھی، اور یہ وطن بننا تھا۔ اور یہ وطن کیوں بنا ہے؟ اس میں بہت سارے مقاصد کو بھی حاصل کرنا ہے۔ گویا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب آپ سنیں گے معلومات آپ کو ملیں گی کہ ایک ہی ملک کے اندر اتنا کچھ رب نے عطا کر دیا ہے۔ یہ خاص طور پر اس ملک پر میرے رب کی خاص نگاہ رحمت ہے۔ آپ انشاءاللہ تحریک پاکستان کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے یہ مدنی پھول لیا کہ وطن سے محبت، تو کیا شریعت بھی اپنے وطن سے پیار سکھاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے اور اپنی دھرتی سے محبت ہونا یہ بندے مومن کی طبیعت کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور وطن سے محبت کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، یہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام اور اللہ والوں کی بھی سیرت کا حصہ رہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی اور بڑی پیاری پیاری دعائیں عرض کی۔ انہی میں ایک دعا تھی جو مکہ شہر کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے التجا کی اور عرض کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے رب، اس دھرتی کو، شہر مکہ کو، اس زمین کو امن کی جا بنا اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ نے حدیث پاک سے وطن سے محبت کا وہ کیا۔ میں اس کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے وقت مکے کو خطاب کر کے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، کہ بے شک تو اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری اور سب سے محبوب زمین ہے۔ لولا انی اخرجت منکی ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر، حکم الہی پا کر مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے اور اس کو مدینہ منورہ بنایا، تو اس مدینہ شہر کے لیے، اس زمین اور دھرتی کے لیے آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، او کما قال، کہ اے اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا کر، جس طرح ہم مکے سے محبت کرتے تھے بلکہ مکے سے بڑھ کر ہمیں مدینے کی محبت عطا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے کسی اور جگہ جا رہا ہو اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، وہاں کا پانی موافق نہیں آئے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کی کچھ مٹی اپنے ساتھ لے جائے، ارے واہ، اور وہاں کے جب پانی پیے تو تھوڑی سی مٹی کو پانی کے اندر ملا کر جو ہے اللہ، استعمال کر لے، پی لے، اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور واقعی میں صحیح بتاؤں، جتنی وطن کی یاد، یہ میرے امید ہے جب کالز آئیں گی بیرون ملک میں آتی ہے، قدر بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں میرے بس میں ہوں نا، تو جو لوگ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں ان سب کو بیرون ملک بھجوا دوں، وہ جائیں تو پتہ چلے کہ کتنی مشکل، یقیناً آسانیاں، ایسا نہیں کہ وہ درخت پہ نوٹ لگے ہوئے کہ جاتے ہی جناب آپ جو ہے وہ امیر ہو جائیں گے، ارے پتہ چلے گا، وہاں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل لائف ہے۔ وہ کھانے جو ہمیں یہاں میسر ہیں، وہ آسانیاں، جی ہاں، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی مہنگائی ہے، یقیناً مہنگائی ہو گئی ہے، کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سستے ترین ممالک میں ہمارا وطن ہے، اور یہ فگرز بھی آتے ہیں، یعنی آپ آج بھی میرا خیال ہے ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا، لیکن 10-12 روپے میں میرا خیال روٹی مل جاتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا، 10 روپے کی ہے نا، چلو تو اب 10 روپے کی روٹی دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ جس کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو،
یعنی ایسے ملک میں بھی میں گیا ہوں جب پاکستانی 300 روپے کی روٹی ہے. تو آپ نے تو کمال کر دیا, ایسی بات لے کر آ گئے کہ وطن کی مٹی سبحان اللہ اپنے ساتھ لے جائیں. چلے میں تو یہ نیت کر لیتا ہوں الحمدللہ, بہرحال میرا ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے, پیٹ خراب نہیں ہوتا, ٹریول اتنا ہے, لیکن یہ تو ایک محبت کی اور بات ہے. لیکن وطن کی مٹی کی بھی خوشبو ہے. مجھے یہ اندازہ ہے, یہ میری بات شاید جو ٹریول کرتے ہیں لوگ وہ جانتے ہوں گے, جب آپ جہاز لینڈ کرتا ہے کسی بھی وطن میں آپ جائیں, ہر وطن کی ایک اسمیل ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر وطن کی ایک خوشبو ہے. اور جس کا خاص طور پہ سفر زیادہ رہتا ہے نا, سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. مدینے کی خوشبو واقعی خوشبو ہے. مکے کی, یہ حجاز مقدس میں آپ اترے نا, 100% آپ کو پتہ چل جائے گا یو آر سم ویئر, آپ ہیں کسی جگہ پر, اور آپ کو وہ کیا بات ہے اس کی, تو خاک طیبہ کی کیا بات ہے, اس غبار کی کیا بات ہے, ان ہواؤں کی کیا بات ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں, یہ میری بات ایگری کریں گے, ان کے وطن کی ایک اسمیل ہے, ایک خوشبو ہے. اور پاک وطن کی سبحان اللہ, اللہ نے وہ ہمیں خوبصورت وطن دیا کہ جب یہاں بندہ آتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ چلو اب اپنے ٹھکانے پر آ گئے, اپنے مسکن پر آ گئے. اور ماشاءاللہ اب یعنی حب الوطنی کا درس تو دیا جاتا ہے, لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر یہ اس نیت کے ساتھ کہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے, اور ہم نے قرآنی آیات بھی سنی, احادیث بھی سنی, تو ہمیں انشاءاللہ مزید اب اپنے وطن سے پیار ہونا چاہیے. ثواب کی نیت سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. جشن آزادی تو ہے, یوم آزادی تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گناہ کرنے کی آزادی مل گئی ہے. اور یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ پاکستان ملک تو آزاد مل گیا, لیکن کہیں آج ہم پھر بھی تو غلام نہیں ہیں, کہیں شیطان کے غلام تو نہیں بن گئے, کہیں نفس کے غلام تو نہیں بن گئے. بہت امپورٹنٹ بات ہے سبحان اللہ, آزاد ہونا ہے ہمیں نفس و شیطان سے, اور گناہوں کے لیے آزاد نہیں ہو جانا. یعنی وطن اللہ نے دیا اور اسی رب کی نافرمانی کی جائے. اس دن تو زیادہ نمازیں, نوافل, شکرانے, خیرات, یوں سمجھیے کہ آج کا دن تو حمد میں گزرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے میں گزرے. اور یقیناً ہمارے وطن میں پرابلمز ہیں, یقیناً ہمارے وطن میں مسائل ہیں, لیکن ہم مگر مل کر دعائیں کریں گے, مل کر اپنے رب سے یہ التجائیں کریں گے, مولا وطن بھی تو نے دیا, حالات بھی تو ہی بہتر فرما, ہمیں ہماری قوم کو بھی ایک کر دے, نفرتوں کو بھی دور فرما, اور مل جل کر اپنے وطن کے لیے ہمیں محبتوں کو فروغ دینے اور وطن کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یقین جانیے جو جتنے برے حالات کیوں نہ ہوں, میرا رب چاہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, لیکن اس کے لیے ہم سب کو نیک بھی تو ہونا پڑے گا, نافرمانی بھی اسی کی کریں, ناراض کرنے والے کام بھی کریں, اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہمارے وطن میں پرابلمز ہیں. ارے پچھلی قوموں پر گناہ کرنے پر عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے, آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا صادق عطاری ہے, میں جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ایک سلسلے میں کلام کی فرمائش ہے. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بھائی مل کے پڑھ دیں بھائی. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین, خوابوں کی تعبیر, پاک وطن کی پاک زمین, الفت کی تصویر. جذبوں کی تنویر حسین, خوابوں کی تعبیر, پاک وطن کی پاک زمین, الفت کی تصویر. عزم عالی شان ہے یہ, عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان. رشد و ہدایت کا منبع, قرآن کی تفہیم, داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم. رشد و ہدایت کا منبع, قرآن کی تفہیم, داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم. وحدت کا عنوان ہے یہ, وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ
اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ جی حضور، تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا پیچھے سے لے کر چلتے جی ہیں جی جی کہ سب سے پہلے تو تصور پاکستان جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ایک وقت آیا 1857 کا، جب جنگ آزادی ہوئی، اس وقت میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آزادی کا جو ہے وہ سینس دیا، اور یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ معاملہ کیا، اور غیر مسلموں کی چونکہ حکومت تھی تو بڑے مسائل ہوئے، ان پر مقدمات ہو گئے اور جیل کاٹنا پڑی، اور پھر ان کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا، یہاں تک کہ فیصلہ ان کے برخلاف ہوا، پھر کالے پانی کی سزا ہو گئی۔ اچھا، اور 1859 کے اندر ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، 2 سال یہ قید میں رہے، اور 1861 کے اندر یہ وہیں انتقال فرمائے۔ ان کو سزا کالے پانی کی کیوں ہوئی تھی؟ جی، ان کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے، ان کی سوانح حیات میں یہ لکھا ہے کہ جب عدالت میں یہ جاتے تھے، جج بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو یہ وکالت اپنی خود کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ خود اپنی جو ہے وہ بحث کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جج بھی جو ہے وہ ان کی طرف ہو گیا تھا، اور لگتا یوں تھا کہ حضرت صاحب جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے مخالفین نے جب ان کے وہ فتوے کی بات کی کہ جو انہوں نے آزادی کے حق میں دیا تھا، سب سے پہلا فتویٰ غیر مسلموں کے خلاف جی ہاں، جی، تو اس فتوے کی بات کی تو کہا کہ آپ اس فتوے سے رجوع کر لیں، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرا موقف اس وقت بھی وہی تھا اور اس وقت بھی وہی ہے، اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ یعنی آزادی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کالے پانی کی سزا کو برداشت کر لیا، اس سے رجوع نہیں کیا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ کالے پانی کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ ہم کیا جانے آزادی کی قدر، جنہوں نے ہمیں قربانیاں تو ورثے میں مل ہمیں گیا۔ تو ورثے میں پیدا ہی آزاد وطن میں ہوئے۔ ان تمام محسنین کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے جنہوں نے گھر لٹایا، خاندان لٹائے، سزائیں بھگتی، کوڑے کھائے، اور یہ تو بزرگان دین تھے۔ جی، اب ان کے بعد ان کے بیٹے تھے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بعد یہ مشن ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ بھی مطلب جو ہے آزادی کی تحریک میں ساتھ ساتھ رہے۔ اب ایک وقت پھر ایسا آیا کہ 1278 سنہ ہجری کے اندر عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آزادی کی اہمیت کو اس سے ہمیں سمجھنے میں آتا ہے، انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی اور فرمایا کہ جب ہمیں آزادی مل جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے آزادی کی خوشخبری سنانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب 1947 کے اندر آزادی حاصل ہوئی تو مولانا نجم الحسن رضوی خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے جو ہے تعداد کے ساتھ ایک جمع غفیر کے ساتھ ان کے مزار پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر محفل میلاد کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کو جا کر جو ہے آزادی کی خوشخبری سنا کر آتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آزادی سے محبت کتنی ہے کہ اگرچہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن پھر بھی میرے مزار پر آ کر، میری قبر پر آ کر مجھے جو ہے وہ خبر دی جائے۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارے معمولات وہ ہیں کہ جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر پائے جاتے ہیں، مزار پر جانا اور قبر والے کو بات سنانا، ان سے گفتگو کرنا، ان کی قبر پر جا کر، ان کے مزار پر جا کر فاتحہ خوانی محفل میلاد کرنا، یہ کن کے معمول ہیں؟ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہی معمول ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو تصور پاکستان پیش کیا گیا تو وہ بھی الحمدللہ اکابرین اہل سنت و جماعت نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اسی طرح یہ معاملہ پھر آگے چلا یہ معاملہ، وہیں پر اپنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو پورے خاندان کا پورے پاکستان پر بہت بڑا احسان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس وقت جو ہے 1857 کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان جو رضا علی خان تھے، انہوں نے بھی جو ہے تحریک آزادی کا ساتھ دیا، اور یہ معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ جو اس وقت کی غیر مسلم حکومت تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان رضا علی خان کے پیچھے ایسی پڑ گئی تھی کہ ان کے قتل پر اس وقت کے 500 انعام کے طور پر رکھے گئے تھے۔ اس کی اہمیت کو لے کے پھر
यहाँ तक कि इनको ढूंढा जो है वो जाता था कि कभी मिल जाए तो इनको जो है वो माज़अल्लाह शहीद जो है वो कर दिया जाए। एक हयात आला हजरत के अंदर इनकी बड़ी प्यारी करामत भी लिखी हुई है। अच्छा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि गैर मुस्लिमों के फौजी ढूंढते ढूंढते रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ढूंढते ढूंढते निकले, देखा कि मस्जिद में ना हो, मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब थे रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मस्जिद के अंदर ही, लेकिन इनकी करामत देखिए, खुदा की कुदरत देखिए कि वो मस्जिद में जाते हैं तो उन फौजियों को, उन लोगों को रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह नजर नहीं आते। वो तो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं और उल्टे पांव जो है वो वापस चले हालांकि जाते वो मस्जिद में मौजूद थे। हालांकि वो मस्जिद के क्या अंदर बात मौजूद है, थे। क्या बात है। अब्दुल नबी हमीदी साहब हमारे साथ साउथ अफ्रीका से हैं, खालिद भाई हमारे साथ यूके से हैं, अगर दोनों से माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब के कंधे पर चादर बता रही है कि साउथ अफ्रीका में इस वक्त ठंड हो रही है। जी हाजी साहब, मैं यहाँ बैठा हुआ था और नियत यही थी कि मैं कुछ नहीं पहनूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सर्दी लगने लग गई। जी, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि वहाँ भी कितनी शदीद ठंड थी और साउथ में अच्छी खासी ठंड होती है, तो आप थोड़ा हीटर वीटर भी करीब कर लें। ये भी अल्लाह की शान है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन कि आज हमारे वतन में कई मुल्कों में गर्मी है और वहाँ इस वक्त ठंड है। मुफ्ती साहब, बेसिकली तो आप पाकिस्तानी ही हैं, आप ठीक है, आप साउथ अफ्रीका चले गए हैं, कैसा लगता है आज भी वतन के बारे में क्या कहेंगे? आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और उसकी नशरियात हैं, कुछ इस बारे में इरशाद फरमाएं। वतन की याद हमेशा आती है और जब कभी मौका मिलता है पाकिस्तान आने का तो एक बड़ी अजीब सी खुशी नसीब होती है। मुफ्ती साहब, आज तो हमने खासकर अपनी अपनी बोली में बात करने की बात की है, तो आपसे हम पंजाबी में सुनेंगे। और पहले तो तुसी ए बताओ सानू कि तुसी किस शहर विच पैदा हुए हो। मेरी पंजाबी में कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। और मेरी पंजाबी भी ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी वर्गी हो गई हाजी साहब। हुण कोई मसला नहीं है, फिर साउथ अफ्रीका च रह के फिर अच्छी गुजरेगी साड़ी। मैं मंडी चिश्तियां शरीफ, जिला बहावल नगर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए तुसी हज़रत शरीफ ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, ठीक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह तआला अलैह दे आस्ताने दे बिल्कुल करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साडा घर सी अल्हम्दुलिल्लाह। और दरबार दियां न्याज़ां ते दरबार दे लंगर खा के पले सी। की गल है, सुभान अल्लाह। औलिया इकराम और बुजुर्गां दे टुकड़ा विच पले। मुफ्ती साहब, ए तुसी बताओ, तुसी मैं वहाँ आया हूँ और मैंने साउथ अफ्रीका देखा है, बड़ी यूं देखा जाए तो अच्छे घर हैं, अच्छा साफ सुथरा माहौल है, मौसम भी अच्छा होता है, माशाल्लाह आपकी एक अपनी इज्जत है, अल्लाह ताला और आपकी इज्जत में बरकत दे। बट ये तमाम चीजें होने के बावजूद वतन याद आता है? वतन हाजी साहब याद आता है और बहुत याद आता है। कभी कभी उदासी भी हो जाती है। अब अगरचे यहाँ पर फैमिली भी है, बच्चे भी हैं और यहाँ रह कर बस ये जगह ही मुल्क बन गया अपना जी, लेकिन जहाँ पैदा हुए हैं और फिर मुसलमानों का एक मुल्क, मुसलमानों की चहल पहल हर तरफ, सारे पड़ोसी मुसलमान, वाह। और फिर मसाजिद और मदारिस का माहौल, और स्कूल में गए तो हर तालिब इल्म जो हमारे साथ, हर बच्चा जो पढ़ता था वो सारे के सारे मुसलमान। बड़ी बड़ी अहम बात कर रहे हैं ये देखें मेरे पाकिस्तानियों, हमें ये कितनी बड़ी नेमत मुयस्सर है कि सीधे हाथ में जितने घर हैं वो सारे मुसलमान हैं, उल्टे हाथ में जितने घर हैं सारे मुसलमान हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जितने साथ पढ़ने वाले सारे मुसलमान हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम होता होगा जिनके बराबर में एक दूसरे घर में कोई गैर मुस्लिम रह रहा है, अब उसके अतवार दूसरे हैं, हमारे त्यौहार दूसरे हैं। मुफ्ती साहब, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा बच्चों के लिए भी हैंडल करना और ये सारे मामलात को, क्या फरमाते हैं? बहुत मुश्किल होता है और फिर ये है कि कदरें जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। जी जी जी। इस्लामी कदरें हैं तो फिर दीगर मज़ाहिब वहाँ पर हैं तो उनके अपने मेयार हैं, अक़दार हैं, और फिर वो बच्चे जो हमारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अनसेफ सा माहौल बन जाता है बच्चों को उनकी तरबियत के हवाले से, और वहाँ परवान करते हैं। अच्छा, तुसी सानू बताओ कि तुहानू साउथ अफ्रीकन खाने अच्छे लगदे ने या पाकिस्तानी खाने तुसी याद करदे हो?
پاکستانی کھانے ہی اچھے لگتے نے تے پاکستانی کھانے ہی کھائی دے نے اور پاکستانی کھانے ہی لوگوں نے سکھا کے اچھا پھر پکائی دے نے تے کھائی دے نے. اچھا تسی اتنے بھی او ماحول بنا لیتا ہے. یو کے میں ایک عجیب ماحول بتاؤں, یعنی ہمیں گرمی ملتی ہے نا, چلے یہ پسینہ بہنا یہ تھوڑا سا اسٹرینتھ دیتا ہے ہمیں. تو یو کے میں جس کو ہم سمر کہیں, اس وقت وہاں سمر ہے, تھوڑے دنوں پہلے ہم یو کے میں تھے تو وہاں بھی ہمیں جیکٹ پہننا پڑا. آج آسٹریلیا گئے تو اب وہاں گرمی تھی تو 15 ڈگری 17 ڈگری 20 ڈگری ہوتا ہے, تو گرمی ہے ان کی, سردی تو پھر سردی ہوتی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ موسم یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس موسم کے جو فوائد ہمیں میسر ہیں. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو جلدی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. مفتی صاحب بھی اسے مجھے کریکٹ کریں گے. جی خالد صاحب سے بھی پنجابی میں ہی وہ میرا خیال ہے شاید اس لیے کٹ تو نہیں ہوئے ہوں گے, پنجابی ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگی, وہ کشمیری بولتے ہیں. ول گیٹ سم پوائنٹس فرام ہم آلسو. جلدی امراض بہت ساری دنیا کے ممالک میں ہیں. میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر بہت اہم اسلام آباد ہے, ان کا بڑا ڈاکٹروں سے رابطہ رہتا ہے, انہوں نے بتایا پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے یا اس خطے میں واقع ہے جہاں سب سے زیادہ کم امراض ہوتے ہیں. یعنی آج یہ جو مریض ہے نا ہمارے, یعنی یقیناً صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت سارے پرابلمز, پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن خطہ وائز یعنی وہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں جغرافیائی لحاظ سے ہم وہاں موجود ہیں جہاں سب سے کم امراض پائے جاتے ہیں. بھائی صاحب اگر بیماری ہوتی بھی ہے, ہاں, ہمارا ایک مدنی قافلہ گیا تھا جن کی ویڈیو بن کے ہمارے پاس آئی تھی, یہ اوپر کے علاقوں میں کہیں تھا, پنجاب میں یا اس سے آگے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ چلتے پھرتے کانٹا چبھ جاتا ہے یا کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے, تو ایک انہوں نے پودا بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ پودا جو ہے نا اس کا پتا توڑ کر ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, اس کا رس لگ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ گوری جلد بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کو نا, مفتی صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کیونکہ وہاں بھی گورے ہیں. گوری جلد لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ یار دے آر سو اچھے لگ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے, لیکن یہ بڑے پریشان رہتے ہیں. ان کی یہ جلد جو ہے نا ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات, یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے, اس پہ بڑے نشان پڑ جاتے ہیں, لال ہو جاتی ہے ذرا سی دھوپ آ جائے. اللہ نے جو ہمیں جلد دی ہے نا اس وطن میں اور اس اطراف میں رہنے والوں کو, بڑی سٹرونگ ہے. ہم دنیا کے ہر موسم میں سروائیو کر جاتے ہیں. ہم جناب پاکستانی کو بھیج دیں, آپ جتنی برف ہو اس میں بھی بھیج دیں, وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر لے گا. گرم علاقوں میں بھی ہم چل سکتے ہیں, لیکن خاص طور پر ان ممالک کے لوگوں کے جلدی امراض بہت ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی موسم کی برکتیں عطا فرمائی ہیں. جی تحریک پاکستان میں ہم پہنچے, وہاں تک اعلیٰ حضرت کے دادا جان تک, سبحان اللہ. اب تھوڑا معاملے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. 1897 میں اصل میں اگر ہم پاکستان کی آزادی کا کانسیپٹ دیکھیں, تصور دیکھیں, مقصد دیکھیں تو کیا ہے, آزادی کس چیز سے حاصل کی گئی اور کیوں حاصل کی گئی, کیا مسئلہ تھا, تکلیف کیا تھی, پرابلم کیا تھا, آخر کس چیز سے مطلب جو ہے آزادی حاصل کی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پر 2 مسائل تھے. ایک تو وہاں پر لوگوں کی بالخصوص مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی, اور دوسرا ان کو مذہبی آزادی نہیں تھی. یہ 2 ایسے جو مین پرابلمس ہے کہ جو مطلب جو ہے مسلمانوں کے اندر جنہوں نے تصور کو یا اس چیز کو پیدا کیا کہ ہمیں کوئی ایسا وطن, ایک ایسا خطہ, ایک ایسی زمین, ایک ایسا ملک ہمارے پاس ہو کہ جس میں رہتے ہوئے ہم ان دونوں چیزوں کو سیکیور کر سکیں. تو اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر 1897 میں 1897 میں سب سے پہلے 2 قومی نظریں پیش کی. ارے واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے 2 قومی اصل میں ایسا ہوا ہے کہ نا ویسے اگر دیکھیں تو یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. غیر مسلم آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ ہم آپس میں نا مذاکرات کر لیتے اور سیکریفائی کر لیتے ہیں. ہم ایسا کریں کہ چند دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کریں, چند دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تمہارا دین الگ ہے, میرا دین الگ ہے. اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا الکفر ملت واحدہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ الکفر ملت واحدہ, کافر کسی بھی نام سے ہو لیکن وہ الگ ملت ہے, اسلام الگ ملت ہے, دونوں کو ایک کہنے والے. ایسے لوگ بھی کچھ وہاں پر موجود تھے بر صغیر کے اندر, بر صغیر پاک و ہند کے اندر, جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم ہے, یہ بھائی بھائی ہیں. سیدھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے اندر اس بات کو, اس احساس کو پیدا کیا, اور آپ نے فرمایا کہ
یہ غیر مسلم الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اسی لیے یہ تصور آپ نے وہاں پر پیش کیا. اس کے بعد یہی سبب بنا دو قومی نظریہ قیام پاکستان کا. آپ کی اولاد، جس سے کہ عمران بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور آپ کے خاندان کا احسان ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بنیاد رکھی، اس کے بعد مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اور آپ کے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے جو ہے بھی باقاعدہ تحریک پاکستان کے اندر حصہ شامل کیا. آپ کے خلیفہ ہیں صدر الافاضل بدر المماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ باقاعدہ تحریک پاکستان کے اندر آپ نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور آپ کے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو خلیفہ ہیں محدث اعظم سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت ہی جو ہے نا بہترین طریقے سے، اور آپ کا خطیبانہ انداز بڑا مشہور تھا، اور آپ خطابات کر کے لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک بیداری کر دیتے تھے. اور 1940 کے اندر جو ہے سنی کانفرنس ہوئی تھی بنارس میں، اس میں آپ نے اس کی صدارت کی تھی، اور آپ نے لوگوں کے اندر باقاعدہ اس بات کا احساس پیدا کیا کہ اب ہمیں پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان لے کر رہنا ہے. سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ نہ بچا، بس وطن چاہیے تھا. سب مال و دولت ختم ہو گیا اور یہاں آئے. کئی لوگ گھر سے نکلے تھے مگر یہاں تھوڑے پہنچے، راستے میں شہید ہوتے گئے، کاٹ دیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ پاکستان آتے آتے راستے میں جتنے کنویں تھے وہ لاشوں سے بھر چکے تھے، اب ان میں جگہ نہ تھی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی جس کو کہیں تلخ یادیں ہیں. ان لوگوں نے قربانیاں دی اس وطن کے لیے. ہمیں اس وطن کی سے محبت ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے. تحریک جی یہ بھی ذکر کروں گا، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، پھر انشاءاللہ ہم دوسری گفتگو کریں گے. جب 1857 کے اندر جو ہے اپنا یہ جنگ آزادی ہوئی، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 سال کے تھے. تو کسی نے آ کر کہا کہ یہ بچہ بھی جنگ آزادی میں شریک ہوگا اور یہ بھی جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور بہرحال طویل ہے، میں مختصر کروں گا. فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ لوگوں کے دینی مسائل دور کرے گا اور جو ہے وہ ان کے لیے تصور پاکستان کو دو قومی نظریے کو پیش کرے گا. یہ مفہوماً جو ہے آپ نے فرمایا تھا، گستاخوں کے سر کو قلم کرے گا اپنے قلمی جہاد کے ذریعے. کیا بات ہے. 1 سال کی جب اعلیٰ حضرت کی عمر تھی اس وقت سے بشارت دے دی گئی. کیا بات ہے. سنی علماء کا فیضان پاکستان، ہاں پاکستان. سنی علماء کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. اعلیٰ حضرت کا فیضان پاکستان، ہاں پاکستان. اعلیٰ حضرت کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. سنی علماء کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. سنی علماء کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. سنی علماء کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. اعلیٰ حضرت کا فیضان، اعلیٰ حضرت کا فیضان پیارا پیارا پاکستان. گویا یوں سمجھیے اب اعلیٰ حضرت سے اور پیار ہو گیا ہے. ویسے تو محبت امیر اہل سنت نے ہمیں امام اہل سنت کی، ان کے خانوادے کی ہمیں عطا فرمائی، لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی ان کی، ان کے والد صاحب، ان کے دادا اور ان کی اولاد مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب، یعنی یہ پورے خاندان نے گویا پاکستان بننے کی حمایت کی. اور الحمدللہ آج ہمیں یہ وطن ملا. یعنی گویا بنیاد جس کی اتنی خوبصورت ہو، یعنی جس کی اسٹارٹنگ ہی اولیاء کرام کے ذریعے ہو، اس تصور کو پیش کرنے والے اولیاء کرام ہو، دعاؤں کا ساتھ ہو. بلکہ ایسا کئی یوں سمجھیے کہ پاکستان بنتے وقت بھی بعد کی جنگوں میں بھی ایسے مناظر دیکھے گئے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم منوڑے ایک بار گئے تھے، تو وہاں جو یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی غارب المزار ہے، ان کے مزار والے بتاتے ہیں کہ وہاں جب ایک جنگ ہوئی تھی تو وہاں لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو اوپر سے گرنے والے میزائل جو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، شہر پر نہیں گرنے دیتے. تو ایسی بہت ساری کرامتیں. بلکہ ایک اور آپ کو بتاؤں، تحریک پاکستان میں ریفرنڈم ہوا تھا، ووٹ لیے گئے تھے مختلف ریاستوں کے نوابوں سے، امیروں سے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو گورنر ہوتے تھے اپنے اپنے صوبے کے، شہر کے بڑے ہوتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں
کہ بڑے مخالف تھے کہ نہیں ہم نے پاکستان کو ووٹ نہیں دینا, ہم الگ ہی رہیں گے یا جو پرانا وطن ہے اسی کے ساتھ رہیں گے. لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے بھی ووٹ دیے. تو لوگوں نے پوچھا آپ تو مخالفت کرتے تھے, آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ تو کہا ووٹ دینا نہیں تھا, مگر خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان بن رہا ہے, گویا اس طرح ارشاد فرمایا اس کا ساتھ دو, اس کو ووٹ دو. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے. میں نے شروع میں کہا تھا یہ رب کے رازوں میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. بہت پیاری حدیث مبارک بھی ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سرزمین پاک و ہند کی طرف دیکھتے تو فرمایا کرتے کہ یہاں سے مجھے عمدہ خوشبو آتی ہے, جس کو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے اس شعر کے اندر واضح کیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما, فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما, دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما. اس کو تو قل آئے اسلام بنا دے یا رب, اس کو تو قل آئے اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما, میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. ماشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے, رکن شورا وقار المدینہ بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں, رکن شورا حاجی امین بھی کرم فرمائے. سبحان اللہ, منچ پر بھی برکت ہو گئی ہے, ناظرین میں بھی, ہمارے حاضرین میں بھی برکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ. موضوع چل رہا تھا تحریک آزادی کا, اور کیا خوبصورت بات ماشاءاللہ امام اہل سنت کی, اعلیٰ حضرت کی, ان کے خاندان کی اس سلسلے میں جو کردار رہا. سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی اعلیٰ سے پہلے رحمہ کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے صاحبزادے بھی اس میں تحریک پاکستان میں باقاعدہ شامل رہے, اور آپ کے خلفاء بھی اس میں شامل رہے. امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس کے علاوہ جو ہے مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور مبلغ اسلام مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سبحان اللہ, علامہ ابو الحسنات ابو البرکات اور مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے علاوہ کئی بزرگان دین ہیں جنہوں نے باقاعدہ تحریک پاکستان میں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سارے ماشاءاللہ مدنی پھول آج ہم لے رہے ہیں. پاکستان گویا بنا کیسے, کس قربانیوں کے ساتھ, اور علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا. ہم نے مدنی پھول لیے, حضور ہمارے ساتھ
آج مفتی امیدی صاحب بھی ساؤتھ افریقہ سے موجود ہیں، خالد بھائی یو کے سے موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدری چینل پر جس انداز میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ سم ہاؤ آپ بھی پاکستانی ہی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ میرا خیال ہے آپ یو کے بورن ہوئے ہیں نا خالد بھائی؟ جی جی ٹھیک ہے، لیکن آپ جی میرے والد صاحب تو 1950s میں یو کے آئے، تو میں پاکستان یو کے بورن ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہے تو آپ پاکستانی، والدین آپ کے والد صاحب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی وہ ہم پیچھے ماشاءاللہ پنجاب کے جیلم کے۔ اوکے، تو چلیں کچھ آپ بھی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے۔ پاکستان آپ کا بھی آنا رہتا ہے، اور اب تو پاکستان سے محبت ویسے ہی دعوت اسلامی والوں کو اور بڑھ گئی ہے جو باہر ہیں، کہ یہاں دعوت اسلامی ہے، امیر اہل سنت ہیں، مدنی مرکز یہاں پر ہے، جی چاہتا ہی رہتا ہے کہ یہاں حاضری ہوتی رہے۔ عبداللبی بھائی ایسے ہے کہ یہاں پر جو لوگ اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان یو کے آئے، they came in the 50s and the 60s, and when they all came here with one mindset mainly, that will make a certain amount of money and then will go back home. یعنی کہ 1 لاکھ روپیہ بنائیں گے تو گھر واپس جائیں گے، تو یہ لاکھ روپیہ جے بنیا کو نہیں تو واپس جان دیا جے تو تیاری نہیں ہوئی۔ اچھا وہ تیاری جاری ہے، اور اس میں لوگ So you know they still have this mindset that they're going to go back home. ابھی بھی جتنے یہاں یعنی کہ 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے، لیکن ابھی بھی ذہن ہے کہ ہم نے واپس گھر ہی جانا ہے، ہم نے رہنا نہیں ہے یہاں پر، واپس کیا گھر ہی وجہ ہے؟ جانا ہے۔ یو کے تو بڑا برٹش پاسپورٹ ہو گیا ہے، بچے ہو گئے ہیں، بچے نے تعلیم، you know they got education, they got everything, but still we're going back home. What is secret behind this? Because they have so many things over there, they have a good houses, they have money, they have everything there, but why they want to go back to Pakistan? What is secret behind this? عبدالبی بھائی ہوم از ہوم۔ واہ، وطن ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اب بھی پاکستان کی انہیں یاد آتی ہیں۔ حضور آپ بھی آپ یو کے بھی جا چکے ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی جا چکے ہیں، اور یہ دونوں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے اپنے سلسلے میں کرم فرمایا آپ نے، تو آپ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ وطن بھی میرا ہے، سلسلہ بھی ہمارا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اول تو میں وہ آپ نے کہا نا کہ وہاں یو کے میں گھر بھی اچھے ہیں، انگلش میں بولا تو چھوٹے ہیں، واپس وہاں مطلب اس لیے کہا کہ لوگ یو کے جا کر کہتے ہیں کہ یار یہاں ہر چیز ہمارے پاس بڑی اچھی ہے، تو اب ذرا آپ بتائیں نا کہ کیا کیا اچھا ہے۔ نہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہم مطلب ہم بھی وہاں جاتے ہیں جی، تو کمپیریٹیولی بات کریں تو بعض چیزیں بعض جگہ پر اچھی ہوتی ہیں، بعض جگہ پر بعض چیزیں کسی اور معنی کر ہوتی ہیں۔ مگر میرا یہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں امیری صاحب یا خالد بھائی، دنیا میں جس طرح ہر فرد امیر یا غریب کا جو ایک فرق ہے، کیا کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، اس طرح ممالک کا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی ملک امیر ہے تو کوئی ملک غریب ہے، کوئی ملک مڈل ہے۔ ہمارے تقابل کا جو طریقہ ہے نا وہ غیر منصفانہ ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کا تقابل کرتے ہیں تو ایک امیر ملک سے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ یہ ہمارے افریقہ کے ذمہ دار، بہت سارے افریقہ کے ممالک ہمارے وقار المدینہ کے پاس ہیں، رکن شورا ہیں، اور کئی ممالک ہمارے حاجی امین کے پاس ایسے ہیں۔ اگر ان کا کمپیریٹیولی جائزہ لیں، تقابلی جائزہ لیں کہ ان ممالک کا پاکستان کے حوالے سے، اس کی تعمیر، اس کی ترقی اور اس کے دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو پاکستان از the number 1 country in the world۔ ماشاءاللہ۔ تو اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے ہمارا ملک۔ تو یہ جب ہم باہر جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کہ یو کے میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یار، لیکن ہم جیسا آدمی دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یار میرے ملک میں بھی ایسا ہو۔ یعنی ہم یہ نہیں ہے، میرا اپنی مینٹلٹی ہے، ہم سے برا چلے میں واپس لیتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی ایسا سوچتا ہوگا، لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے، میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اگر میں یو کے آیا ہوں اور وہاں میں نے کوئی ڈسپلینری ٹائپ کی یا کوئی اس طرح اور دیگر چیزیں دیکھی ہیں کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ یار یہ چیز بہت اچھی ہے، تو میری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں اس ملک میں سیٹل ہو جاؤں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز میرے ملک میں بھی ہونی چاہیے۔ اور خوبصورتی ہے، دونوں فرق ہے۔ میں خوبصورتی دیکھ کر کہیں چلا جاؤں
अच्छा नहीं वो खूबसूरती लेकर अपने मुल्क में आ जाऊं? वाह सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। मेरा मुल्क खूबसूरत बने, ना कि मैं खूबसूरती के पीछे भागता रहूं। वाह वाह अगर मैं करेंसी के पीछे भागूं तो मैं ऐसा ना करूं कि मेरे मुल्क की करेंसी अच्छी हो जाए। वाह। मैं किसी का ट्रैफिक निज़ाम देखकर भागूं तो मैं ऐसा ना सोचूं कि मेरे मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा हो जाए। अगर सारी खूबियां देकर भागने लग जाएंगे तो फिर मेरे मुल्क के अंदर वो चीज़ें जिनकी अभी कमी है, और कौन सा मतलब हमारे पास डेडलाइन है कि इस तारीख तक अगर ये मुल्क की ये खूबसूरती सही नहीं हुई तो कोई मसला हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर 68 साल हो गए तो ठीक है, 68 साल एक स्ट्रगल के साथ गुजरे हैं, प्लस माइनस अपनी जगह पर हैं। ये दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के अंदर होता रहता है प्लस माइनस, और मैं इस तरफ नहीं जाता। हम तो शुरू से पब्लिक की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे दूसरे मुल्कों में जाकर मुझे लगता है यार मेरे मुल्क में हो ये, और मेरे मुल्क में ये हो, इस होने पर अब मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, मैंने ये देखना है। सिंपल देखो, अगर मैं दुनिया के कई ममालिक में जाना हुआ, बहुत खूबसूरत मस्जिदें देखी हैं, बहुत खूबसूरत मसाजिद देखी। अब वो मसाजिद देखने से ये लगा कि यार अपने मुल्क में भी ऐसी खूबसूरत मसाजिद अपने को बनानी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपको इसकी एक करंट एग्जांपल देता हूँ। एक मुल्क में मेरी हाजिरी हुई, वहाँ पर मैं मस्जिद मुझे लेकर गए इस्लामी भाई, उस मस्जिद के साथ इमाम साहब का मकान था। मुझे इस्लामी भाई लेकर गए इमाम साहब के मकान में। इमाम साहब के मकान में मैं गया, बहुत खूबसूरत और प्यारा मकान था। वहाँ इमाम साहब को जो सहूलियात मुहैया की गई थी, मैंने वो इमाम साहब की सहूलियात देखी, ये सब कुछ देखा। मस्जिद के इमाम थे, फिर पता चला कि दुनिया भर के कई इमाम कोशिश करते कि उस मुल्क में अपना ट्रांसफ़र कराएं और वहाँ की मस्जिद में इमामत हासिल करें। वजह फैसिलिटीज़ हैं। तो अब मतलब कि ये मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई इंसान को अगर सहूलियात मुहैया की जाएँ तो वो उस तरह माइल हो जाता है। तो अब वो सहूलियात उन ममालिक के अंदर दी गई हैं, तो भाई ये सहूलियात हम अपने आप को क्यों नहीं, हम अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अब मैं अपने यहाँ करने बैठूँ तो डेफिनेटली कि हम गैर सियासी लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल बॉडी है दावत इस्लामी कम्प्लीटली, और वो किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करती ही नहीं है। लेकिन दावत इस्लामी खुद अपने अंदर कई 100 इमाम रखती है, अपने अंदर कई सैकड़ों मसाजिद रखती है। हंड्रेड्स ऑफ इमाम इन दावत इस्लामी, हंड्रेड्स ऑफ मसाजिद इन दावत इस्लामी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो दावत इस्लामी में है। तो जब दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि ये सही, अब जैसे मैं यूके में हाजिर हुआ, अब यूके में जामियतुल मदीना देखा, वहाँ के तलबा को जो आप फैसिलिटेट करते हुए देखा, तो मैं ये नहीं है कि यार तुम यूके चले जाओ, यार आप यूके चले जाओ, यार आप अपने बच्चे को यूके भेजो, वहाँ का दारुल मदीना या जामियतुल मदीना बहुत अच्छा है। नहीं, अगर अच्छा है और फैसिलिटीज़ हैं और इससे इस्लाम और दीन का शौक़ और मोहब्बत बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। हर फैसिलिटीज़ इस्लाम और दीन का शौक़ और मोहब्बत नहीं बढ़ाएगी। बाद फैसिलिटीज़ गफलत बढ़ाती है और बाद फैसिलिटीज़ इस्लाम की मोहब्बत बढ़ाती है। तो हम उस तरफ जाएंगे जिससे इस्लाम और दीन की मोहब्बत में इजाफा होता हो और तलबा दीन का यहाँ दिल लगता हो। तो अब मैं उठाकर वहाँ पर यूके या साउथ अफ्रीका नहीं भेजूंगा, मैं अपने यहीं की कोशिश करूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर भी जामियतुल मदीना को ऐसा बनाए जैसे यूके साउथ अफ्रीका वाले बनाना चाहते हैं। तो हर हवाले से हमें ये, लेकिन ये तो चलो मैंने एक दावत इस्लामी के हवाले से बात की। दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक नहीं है, अगरचे बनी पाकिस्तान में है। हमें हर दुनिया के हर खित्ते के लिए सोचना है दावत इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू पर। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात चली थी यूके यूरोप की, जैसे इन्होंने कहा, और वो आपके यहाँ मकान वगैरह का, ये बात हुई ना कि ये इन्होंने बड़ी अहम बात बताई। नहीं, लेकिन मकान वैसे नहीं बनाऊंगा जैसे वहाँ है। अच्छा, मकान वैसे नहीं बनाएंगे। मकान तो बड़े, जो हमारे मकान है पाकिस्तान में लोगों के पास, खास तौर पे अंदरून के इलाकों में तो बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े कमरे, वो तो यहाँ शहरों में आके परेशान हो जाते हैं। यूके जाके तो तुसी ऐसा लगेगा कि किसी डरबे विच आ गए हो। तो बहरहाल पाकिस्तान के पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। हम मदनी फूल भी ले रहे हैं, निगरान शुरा भी साथ हैं, कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह जिस तरह अभी बात हुई, निगरान शुरा ने फरमाया कि मसाजिद बड़ी खूबसूरत हैं। लेकिन मैं यहाँ ये मदनी चैनल को नाजरीन को बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद पाकिस्तान में हैं। अज़ानें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दी जाती हैं। आपको जानकर ये भी खुशी होगी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान ये पाकिस्तान में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाजी ये पाकिस्तान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा उलमा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क
وہ بھی ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے. اسلام کا قلعہ جبھی اسے کہا جاتا ہے. کلمے کے نام پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ بننے والا ملک الحمدللہ بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے، اور الحمدللہ اب اس نے اور آگے بھی جانا ہے. دعوت اسلامی بھی اس پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد دین شاہ لیسٹر یو پی سے بول رہا ہوں. ابھی جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی دل خوش ہو گیا، کیونکہ دوسری چینلوں پہ جو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ہمارے پاکستانیوں کو گیا. دوسری چینلوں پہ جب دیکھتے ہیں تو بہت افسوس آتا ہے، اور افسوس سے چھوڑو رونا آتا ہے کہ جس طرح ابھی علامہ نے فرمایا ہے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا، اور ابھی آج کی رات لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر یہی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے نا اجر دے دیں اور سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیں. آپ کے چینل کی وجہ سے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے. اور یہ ملک میں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے، اس لیے جو علامہ نے ابھی فرمایا تو یہ تو باہر جو ملک سے باہر ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا قدر ہے. بس بڑی مہربانی، آپ کی پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کالر کہہ رہے تھے نا، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ میرا بس چلے نا جو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو باہر بھیج دیں پہلے، پھر جب یہ صبح 6 بجے اٹھ کے اور رات تک سارے کام کر کے پھر خود گھر آ کے جو کام کر لیں گے. اور جتنی مشکلیں، یقین کریں کہ ایسا نہیں ہے جو لوگ وہاں اگر کر بھی رہے نا کام، تو پھر بھی جو آسانیاں، جو موج ہماری یہاں پر ہے نا، کہ ہمارے ایک بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے، سارے گھر والے بعض اوقات موج کر رہے ہوتے ہیں. اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں. جی ایسا امیری کی غلامی بیرون ملک اور غریبی کی بادشاہت اپنے ملک. سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے، بالکل صحیح فرمایا. ہم بادشاہ ہیں اپنے وطن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید احمد الطاری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مجھے بیرون ملک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی ہے. جب ہم الحمدللہ اپنے وطن واپس لوٹے تقریباً 6 ماہ سفر کرنے کے بعد، تو جب ہمارا جہاز رن وے کے اوپر پہنچا اور وطن کی مٹی جو تھی پاکستان کی جب اڑنا شروع ہوئی، تو الحمدللہ ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جو تھے وہ اللہ کی رحمت سے گرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک واقعی وطن کی محبت، یہ ایک فطرتی ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. الحمدللہ پاک وطن کے پیارے رنگ سلسلہ مدینہ 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 جا رہا ہے. میرے لیے بلا حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و اخلاص و استقامت کے ساتھ امیر اہل سنت کی غلامی میں مرتے دم تک سنتوں کی خدمت بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی قافلے کے مسافر بھی ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے بیرون ملک. اللہ کریم آپ کا سفر قبول فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کے ویسے لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ پاکستان آ گئے، اور ایک عرصے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کے متعلق ایسی زبردست باتیں دیکھتے ہیں. رات مدنی مذاکرے سے ابھی تک آنکھ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ نیند کا تصور ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں پہ فجر کا وقت ہو چکا ہے. تو حضور ابھی ہمیں یہ اس طرح کی رہنمائی ارشاد فرمائے کہ میں اس وقت چائنا سے عرض کر رہا ہوں، تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے پاکستان کا یوم آزادی کس طرح سیلیبریٹ کریں کہ انہیں بھی احساس ہو کہ ہم واقعی پاکستانی ہیں اور پاکستان سے کس طرح محبت برا احساس رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے. واہ واہ سبحان اللہ. تو ان کے سامنے یا ان کو بتائیں کہ ہم ہمارے رب کی عبادت کر رہے ہیں. اور چائنیز مسلم بھی اگر ہوں تو ان کو بتائیے، تو وہ تو اور زیادہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ ایک میسج جانا چاہیے دنیا بھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی فرما برداری میں ہے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں ہے. اور یہاں پاکستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس، حاجی امین اس پر مزید بتائیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ چائنا میں موجود ہیں، کنٹینیو جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود ہیں وہ بہت اچھا پاکستان کا امیج بھی اور اسلام کا امیج بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور اچھا ایک میسج دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے کئی مبلغین بھی وہاں موجود ہیں. کیا فرمایا صاحب؟ جو ہمارے اسلام بھائی بیان کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. ٹھیک. اور یہ اسٹوڈنٹس میں ہی ہاسٹل وغیرہ میں ہی ظاہر نیکی کی دعوت کے عام کرنے کا سلسلہ ہے. اور وہی دونوں طرف باتیں ہیں. ایک طرف دعوت اسلامی کا ماحول جن کو ملا
الحمدللہ وہ ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اسلام کا بھی نام روشن کر رہے ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، میرے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، اے خدا میرے خدا، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب اللہ، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، مولا آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اس راحت فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، پیارے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ رکن شورا وقار المدینہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور پہلے تو تسی یہ بتاؤ تسی کس شہر دے ہو؟ تسی کشمیر وچ زیادہ نظر آندے ہو، تو آپ کشمیر کے ہیں یا کہاں کے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ گلزار طیبہ سے تعلق ہے جی صاحب۔
اچھا، یہ گلزار طیبہ دعوت اسلامی میں کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ سرگودا کو. سرگودا. اچھا، غالباً یہ وہی شہر ہے یا وہی ہے اس کے قریب ہی کوئی جگہ ہے جہاں شاید سب سے زیادہ پاکستان کے جو سنگترے ہیں یا یہ موسمبی جو کاشت کی جاتی ہے؟ کینو اسی شہر میں ہوتا ہے. دنیا کا نمبر 1 بتایا جاتا ہے، پاکستان ایکسپورٹر بھی ہے، اور سب سے خوبصورت سب سے اچھا جو سنگترا کینو جو یہاں بن رہا ہے. جی، تقریباً اس سال جو سروے ہوا اس میں یہ بتایا گیا کہ گلزار طیبہ ضلع جو ہے سرگودا، اس میں تقریباً 15 لاکھ ایکڑ پر کینو کی کاشت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. دیکھیں اللہ کی شان ہے. اور بیسٹ ورلڈ بیسٹ جو اورنج ہے، جو کینو ہے، وہ پاکستان پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے. چلیں کینو کے شہر سے بھی ہمارے رکن شورا میں موجود ہیں. اس میں سب 300 سے زائد پروسیسنگ کی فیکٹریاں لگی ہیں وہاں پر، جو کینو ٹوٹنے کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو واش کرتے ہیں، اس کی شائننگ کرتے ہیں، پھر اس میں فرمے لگے ہوتے ہیں فیکٹریز کے اندر. تسی پنجابی وچ گل کرو گے ساڈے نال؟ جی ٹھیک ہے، اردو اسی بول رہے ہیں جی. یعنی ہر فیکٹری دے اندر ایسا نظام لگیا کہ ہر ملک دی الگ چائس ہے کہ گلزار طیبہ سرگودا دا جڑا کینو ہے وہ سن اس قسم دا چاہیے. کسی نو وڈے سائز دا چاہیے، کسی نو رس بھرا چاہیے، تو ہر ملک دی پیکنگ وہ مطابق کر کے دنیا بھر بھیجا جاتا ہے. یہ اللہ نے ایسی زمین دی ہے جو ایسی کاشت اگتی ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں جس کو وقار بھائی بھی کریں گے، اور باقی اسلام میں جو گئے ہیں باقی ملکوں میں، کہ فروٹ تو بڑے دیکھے بیرون ملک میں بڑے بڑے فروٹ ہوتے ہیں، مگر جو لذت جو ٹیسٹ الحمدللہ اللہ نے ہمارے وطن کے فروٹ میں دیا. کی کہندے تسی؟ حاجی صاحب یہ گل تہاڈی بالکل 100% درست ہے. تسی گل فرما رہے سو کہ وہ پاکستان دے بارش نا. جی. تے ایک مرتبہ میں ایک ملک کے چھاڑ رہا قافلے سے نا تے سعادت ملی. اس دن پاکستان دا بڑی شدت نال نا وہ پیار اور ود گیا نا کہ ساڈے وطن عزیز اس قسم دے معاملات اسی کدی نہیں ویکھے نا. یعنی ایئرپورٹ تے اسی پہنچے تے یعنی ایک کرپشن دی گل دس رہا کہ اس ملک اندر پہنچے تے اتھے سب ٹرالی لئی، وہ بھی انہیں پیسے نہیں سن دیتی. چلو ٹرالی دے پیسے لے لو تسی، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اچھا اگے سی باتھ روم یوز کیتا تو پتہ چلا کہ باتھ روم یوز کرنے دے پیسے ہیں. ارے بھائی یہ تو آپ نے بڑا دل خراش بات کر دی کہ وہاں ایک تو ہر چیز کے پیسے ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں، ایئرپورٹ گئے تو ٹرالی نکالنے کے سکہ ڈالو تو ٹرالی نکلے گی. اچھا جو واش روم کا پیسوں کا بتایا نا، وہ تو بعض اوقات جو ہے نا بندے کو جانا بھی ہو رہا ہے، بندہ بولے ہر بار 200 روپے 300 روپے لگ جائیں گے. تو جس کے ساتھ بچے ہوں، ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا یورپ گئے تو اب بچے تو بچے ہی ہیں، ان کو بار بار لگتی ہے، تو اب وہ ایک بار لگے تو 2 یورو. بولے یار تمہیں جب لگتی ہے بھائی میرے 200-250 روپے 300 روپے نکل جاتے. تو بچوں پہ ناراض ہو رہے تھے کہ بھائی کیوں بار بار جانا ہے. انشاءاللہ سندھی ماڑو سانجے نال آئیں، ذرا سندھ بارے میں کچھ بتاؤ. تو پاک بڑی سٹھی دھرتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کی ون آف اینشینٹ یعنی دنیا کی سب سے پرانی تہذیبیں جہاں جہاں ہیں، اس میں سے ایک تہذیب جو ہے جو ثقافت ہے وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے. اور ورلڈ ہیریٹیج جو ہے یعنی دنیا کے آثار قدیمہ میں جو بہت پرانے مقامات دنیا میں دریافت ہوئے، ون آف دیم وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں ہیں. یعنی یہ جو سندھ ہے، پاکستان تو ظاہر بعد میں بنا، یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے. اور ہمارے سندھی ماڑوں کی تو کیا بات ہوتی ہے، کیا میٹھا ان کا انداز ہوتا ہے، بڑی میٹھی بولی ہوتی ہے. کچھ گالایو؟ جی بالکل. سندھ جی जेका धरती आहे अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल इनखे बेशुमार नेमतनि सां नवाज़ियो आहे. ऐं पाकिस्तान में हिकु हिनखे अहमियत सिंध खे इहा बि आहे जो हिनखे बाबुल इस्लाम चयो वेंदो आहे. इहो पाकिस्तान में हिनखे अल्लाह तबारक व ताला इहा नेमत ॾिनी आहे. इस्लाम जो है वो सिंध के ज़रिए जी. ऐं इन खां अलावा सिंध जी जेका सकाफ़त में महिमान नवाज़ी बि हिकु बहितरीनु आहे. यानी सिंध जा जेके माण्हू महिमान नवाज़ तमामु ज़्यादा आहिनि. ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल हिन धरती खे बेशुमार औलिया करामनि सां बि नवाज़ियो आहे. उस्मान मरवंदी, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ठटे जी धरती में बेशुमार औलिया कराम मदफून आहिनि, जिसके साईं भी जीअं शुरू में जेको सो बयान में ॿुधायो त मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल इन्हनि जी बरकतूं असांखे नसीब फरमाए. ठटे में इन्हनि जी मकली में मज़ार आहे. ऐं इन खां अलावा बि मकली में बेशुमार औलिया कराम मदफून आहिनि. सिंध में भी बेशुमार औलिया करामनि जो मज़ार. अल्लाह तबारक व ताला कराची में तव्हांजे सिंध में आहे साईं? जी बिल्कुल, असीं तव्हांजा सिंध वारा आहियूं. जी बिल्कुल. ऐं पूरी दुनिया दावत इस्लामी में सिंध खे इहा बि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ख़ुसूसियत हासिल आहे जो हिन सिंध मां ई पूरी दुनिया में दावत इस्लामी जो कम जो ना सिर्फ दुनिया दावत इस्लामी बल्कि आलम इस्लाम के लिए समझ लें सिंध को ये खुसूसियत हासिल है कि मदनी मरकज सिंध में है, अमीर अहले सुन्नत सिंध में है, यहाँ उनकी पैदाइश हुई है. बाबुल मदीना भी तो सिंध का हिस्सा है ना. तो तमाम माशाल्लाह की गल है सिंध जी. एक शेर तुसी कोई सिंधी ज़बान दो कलाम जो सुनाई दियो असांखे कोई तरन्नुम साथ.
کوئی نعت شریف جو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد. مجھو مصطفیٰ پاک پدھرو لکھن میں، مجھو مصطفیٰ پاک پدھرو لکھن میں، جیے گل گلابیا سہنو گلن میں، جیے گل گلابیا سہنو گلن میں، مجھو مصطفیٰ پاک پدھرو لکھن میں، جیے گل گلابیا سہنو گلن میں، حشر ویلہوں دا سویرا جرانا، تنیا میں محمد پرے کھاں سنانا، حشر ویلہوں دا سویرا جرانا، تنیا میں محمد پرے کھاں سنانا، ہوں دس چھوٹکارے جو جھنڈو غتن میں، ہوں دس چھوٹکارے جو جھنڈو غتن میں، جیے گل گلابیا سہنو گلن میں، جیے گل گلابیا سہنو گلن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کتاب میں میں نے پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملی چادر پہننا بالکل ہے جس میں سرخ کلر کی جو ہے دھاریاں تھیں. واہ. تو اس کے بارے میں کتاب میں لکھا تھا کہ یہ جو چادریں ہیں سندھ سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی یمن میں. ارے سبحان اللہ. اور وہ یمنی چادر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں اسی چادر کو اجرک بھی کہا جاتا ہے. ارے 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 یہ جو اجرک ہے ایک مشہور بھی تھا، لیکن کتاب میں پڑھا تو الحمدللہ کافی اس میں جناب سرخ داریاں بھی اس میں تذکرہ یمنی چادر میں. تو وہ عالم دین جنہوں نے کتاب لکھی، الحمدللہ سنی عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے یہی جو ہے بیان کیا کہ الحمدللہ یہ سندھ بلکہ پاکستان کی بھی چونکہ ایک الحمدللہ سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنی ہوئی چیز کو جو ہے وہ کیا بات ہے. چلیں بھائی سندھ والوں تواں کے اور مبارک ہو ماشاءاللہ. چلیں پشتو اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور خیبر پختونخوا کے ہمارے اسلامی بھائی دنیا بھر میں ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں پٹھان اسلامی بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ بتائیں. اللہ نے اس صوبے کو بھی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور پٹھان ماشاءاللہ بڑے ہمت والے، بڑے اچھا محب وطن بھی ون آف، یعنی یہ کہا جائے کہ ساری قومیں محب وطن ہیں مگر پٹھان ماشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے تن من دھن قربان کرنے والی قوم ہے. نماز کے پابند ماشاءاللہ، ایمانداری کے حوالے سے، یعنی کئی ملکوں میں. ابھی پچھلے دنوں دبئی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، پٹھان تھے، ان کی ٹیکسی کے اندر نہ جانے کتنے کروڑوں روپے کی رقم کوئی بھول کے چلا گیا. پاکستانی لاکھوں کروڑوں بنتے تھے، اس بندے نے جا کر پہنچایا ان کو بھائی. اور ایسے واقعات ملتے ہیں ماشاءاللہ. جی کچھ بتائیے. الحمدللہ زمان خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتون کو روڑو منی خبر خدا دا چه پختون چه کم زایی الحمدللہ غبیا پختو سرا خبر کئی او دا سے جب دا چه دا ویلے کیگم او دا کیگم او الحمدللہ منگا دا یوم آزادی 14 اگست پاکستان دا یوم آزادی پا خبر بنسبت مدلتا جمع یو نو پا سرحد کے دن اس چورتا خیبر پختونخوا مونگا وایو نو الحمدللہ جو سمرا زمونگا زبرگانو آغای دی کہ دیر زیادہ حصہ چولے وا. مثال پر طور بندے پیر رحمان کے شریف چے ورتوائی محمد امین الحسنات صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم سرحد ورتوائی مولانا مفتی شائستہ گل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر آف زکوڑی شریف چے ورتوائی عبداللطیف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. یعنی سمدر زبرگانو دا پیرانو دا یو نیو سلسلے والو الحمدللہ ڈیٹ ٹول دا پاکستان دا پادا دا خپل مریدانو سارا دیر زیاد جد و جہد کردو. اور بیا الحمدللہ دا دی مزار طیباتم دی پا خیبر پختونخوا کی دا پیر صاحب مزار پا سوات کے دے الحمدللہ، اور دا سے دا کاکا سے مزار دے خیبر پختونخوا کے دا مونگا فقیر بابا مزار دے،
عبدالرحمن بابا ډېر لوی پښتون شاعر تیر شوی دی الحمدلله، د هغه مزار دی. دین علاوه د ما څومره چې پښتانه اسلامي رونه دي الحمدلله زه هغې له به دغه گزارش کوم چې دا ډېر لوی نعمت الله تعالی موږ له پاکستان را کړی دی اور مونگا بدا دے قدر کو. عبدالحبیب بھائی خالی ایک بات عرض کروں کہ ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں الحمدللہ تقریباً تمام صوبوں سے یہ حال ہے، لیکن جب میں اس کے لیے سلسلے کے لیے مطالعہ کر کے آ رہا تھا تو جتنے میں نے ابھی نام لیے، مفتی امین الحسنات صاحب ہیں پیر رحمان کے شریف، یہ مفتی سرحد کہلاتے تھے، مولانا مفتی شائستہ گل صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر آف زکوڑا شریف تھے عبداللطیف صاحب، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی تقریباً پڑھے سب کے سب سلسلے والے تھے. یہ اپنے مریدوں کے ساتھ اور معتقدین کے ساتھ سب کے سب آئے، اور لیکن پاکستان کے شامل ہونے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے. اور پھر ایک بڑا لطیف ایک نقطہ ہے کہ خود بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے امین الحسنات پیر آف مانکی شریف کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، اور ان کو خط وغیرہ بھی لکھے، اور پھر ان سے بعد میں پھر لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو آپ وزارت کے لیے بھی تشریف لے کر آ جائیں. تو بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اخلاص کتنا زیادہ اچھا ان کا تھا، کہا کہ درویشوں کو وزارت سے کیا سر ہوگا، جو کام ہمارا کرنے کا تھا وہ ہم نے کر لیا. اچھا یہاں ایک بات تھوڑی سی مطلب سمجھ نہیں آئی پٹھانوں کے حوالے سے، بھائی بڑے اچھے ہیں بڑے پیارے ہیں، یہ نام رکھنے کے حوالے سے کیا پرابلم ہے؟ سمندر خان، طوفان خان، تعجب خان، یہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو اس وقت سمندر دیکھ لیتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے، سیلاب آیا تو سیلاب خان، تو یہ بھولے بھالے ہونے کی وجہ سے میں اس میں ایک کوئی راز ہے تو بتاؤ نا صاحب. میں عرض کرتا ہوں بچپن میں ایسا ہم سنتے تھے، وہ ہمارے پٹھان تھے، ان کا نام تھا آلو خان. آلو خان، تو آلو خان، لالی خان، ایسے نام یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں ادب کا شائبہ بھی ان کا بہت زیادہ ہے. جہاں ایسے نام ہوتے، اب تو خیر زمانہ بدل گیا ہے، اب ایسے نام آپ کو بہت کم بلکہ شاید نہ ملے. میں نے اردو میں ایک بڑا نام پیارا دیکھا، میری سروس کورٹ کے اندر ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اور بڑا پیارا نام تھا اس کا کہ وہ اردو بورڈ لیکن ادب تھا اس کے اندر، اور بندے کا نام تھا اجمیر شریف. آپ یقین کریں وہ اپلیکینٹ کا نام تھا اجمیر شریف، کیا بات، سن آف بغداد شریف. ارے کیا بات، میں نے خود پڑھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی انٹری کی ہے. میرے دل نے گواہی دی ہونا ہو گواہی، دادا کا نام کربلا شریف ہوگا. اچھا اللہ نے چاہا تو مطلب برکت ہو سکتے ملی ہو. لیکن اب ایک عرض کر دوں جی، یہ تو چلے نسبت سمجھ آ رہی ہے، وہ سمندر اسی نسبت پر آ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور نام رکھے نا مولا علی کی نسبت سے صرف علی رکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب خان صاحب رکھے گا تو حضرت علی رکھے گا. اچھا اچھا اچھا، کوئی اور رکھے گا تو صرف موسیٰ رکھے گا، اور خان صاحب رکھے گا تو حضرت موسیٰ رکھے گا. کیا بات ہے، پازیٹیو لیا ہے خان صاحبان کے لیے. اب جواب بڑا شاندار دے دیا ہے. ہاں تو پشتو کا کوئی شعر ہونا چاہیے. چلیں بھائی پشتو بات ہوئی ہے تو کوئی پشتو بھائیوں کے لیے بھی کوئی شعر ہونا چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. بلبل یماد گلو گلستان یادبان، بلبل یماد گلو گلستان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادبان. بلبل یماد گلو گلستان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی عرب میادیگی، زدلتا عجم کی عرب میادیگی، زدلتا عجم کی عرب میادیگی، وطن دا ہاشمی نبی عرب میادیگی، زدلتا عجم کی عرب میادیگی، زدلتا عجم کی عرب میادیگی. اکثر پتصور کی قدردان یادبان، اکثر پتصور کی قدردان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادبان، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادبان. پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں جان رہے ہیں. بلوچستان کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بلوچی اسلامی بھائی ہمیں کچھ بلوچستان کے بارے میں بتائیں. ویسے تو معدنیات کا خزانہ، میں ایک اپنی یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا ریسرچ کی تھی، غور کیا، اور اس کو میں نے بالکل ایک طرح سے دیکھے تو کریکٹ پایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار یقیناً نہیں بنائی، اس کی حکمتوں کی کیا بات ہے، لیکن زمین جو ہے نا، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خزانے دیے ہیں یا اس کے نیچے خزانے دیے ہیں۔ جو زمین اوپر خزانے دے رہی ہے، اناج اگا رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، نارملی اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو بنجر زمینیں ہیں، اب صحرا دیکھ لیں، صحرا کے اندر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اوپر، لیکن نیچے اللہ نے وہ تیل کی معدنیات دی کہ عرب ملک اس وقت دنیا میں ٹاپ کر رہے ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یار بلوچستان کے اندر نہ کھیت ہیں نہ کھلیان ہیں، خالی خالی پہاڑ ہیں، اور اب الحمدللہ جب اس کو سرچ کیا جا رہا ہے تو کبھی سونے کے ذخائر کی اطلاع آ رہی ہے، تو کبھی جناب کوئلے کے ذخائر، تو کبھی گیس، تو کبھی ریکارڈنگ، تو اب آپ کے پاس جو ایک ڈیرہ بگٹی کی طرف بتا رہے ہیں کہ وہ ڈائمنڈز ہیں جو دنیا کے بیسٹ ڈائمنڈ ہیں، جو بلو ماربل دریافت ہوا ہے، بتاتے ہیں وہ بیسٹ ماربل آف دا ورلڈ ہے۔ تو بے شک اللہ کی کیا شان ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں دنیا کا ایک یوں سمجھے کہ سروے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم جتنے ملک ہیں، میں انڈونیشیا میں تھا، بتایا گیا وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی معدنیات ہے جو انڈونیشیا میں نہیں ہے۔ تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس اسلامی ملک جو ہے نا اس کو اسپیشل برکتوں سے نوازا گیا ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کی جو نعمتیں ہیں اس کو نکالنے میں اور اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کچھ بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان میں کوئی بڑا مزار یا اولیاء کرام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ مدنی چینل ناظرین شما گندگے سلسلہ پیارے وطن کے پیارے پھول اور مرشی کل مبلغین دا جمع بھی دی اور بلوچستان پاکستان جشن آزادی منائنوں کو بلوچستان حوالہ سے بلوچستان پاکستان نے کل سے مزے نے صوبہ رقبہ لحاظ سے، لیکن آبادی حساب سے کل سے کسان۔ یہ جو آبادی کی بات کی بڑی دلچسپ ہے، پچھلے دنوں ہم منیر بھائی بھی ساتھ تھے، ہم کوئٹہ جا گئے تھے، تو وہاں بڑی ایک امیزنگ بات پتہ چلی کہ اتنا بڑا رقبہ ہے اور اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر 2 کلومیٹر پر ایک آدمی ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں اس کو کلومیٹر پر اس کے رقبے پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر 2 کلومیٹر پر ایک آدمی ہے۔ اتنی بڑی جگہ ہے وہاں پر۔ جی بلوچستان صوبہ کے ہستے یہ 4 طرف سے اگر گندہ تو یہ یک سائڈہ ملک افغانستان ہستے اور دومی سائڈہ ملک ایران ہستے، یک سائڈہ یہ پنجاب لگا گئے اور چارومی سائڈہ سندھ بارڈر لگا گئے۔ صحیح۔ بلوچستان یک اعزاز حاصل ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ہستے وتی زندگی آخری روش کے ہستے زیارت ریزیڈنسی گزر دا جی، اور ہماندہ زیارت کے ہستے دنیا کل سے مزن سنوبر جنگل کے ہستے زیارت ہستے۔ اچھا، سنوبر کے درخت وہاں پر ہیں؟ دنیا کا سنوبر کا جنگلات کا سب سے بڑا جنگل اچھا زیارت میں موجود ہے۔ دنیا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بلوچستان اگر گند ہے تو گوادر یہ وقت کے ہستے بعض زیادہ اہمیت مقام پاکستان فیوچر پلاننگ کے حساب سے اگر گوادر عبدالحبیب بھائی شما گند ہے تو گوادر کل آبادی گوادر مقامی آبادی کے ہستے 85,000 ہستے 5,000 ہے 85,000 ٹوٹل گوادر کی جو مقامی پاپولیشن ہے وہ ہے 85,000۔ ٹھیک ہے۔ گوادر کے ہستے اول اے ریاست عمان حصہ بھی بودا جی، اور 1977 پاکستان شامل بھی دا نی ای وقت گوادر کے ایک کل خطہ ہے اگر یہ عرب ممالک کا اور ایک کل خطہ ہے اگر گند ہے تو گوادر یک ہیرگا بندرگاہ ہستے ایک کل شے گہرا بندرگاہ، بالکل ایسا ہی ہے، ایک کل علاقہ میں کل گہرا بندرگاہ۔ یہ وقت چائنا خالی گوادر سٹارٹ کرنا کا خاطر ابتدائی تعمیر 1,000 ملین ڈالر خرچ کرنا گیا، اور 2013 پاکستان حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ کدا کہ گوادر آئل ریفائنری جوڑ بھی 4 بلین ڈالر خرچ بھی آئی۔ الحمدللہ گوادر اگر جو اس کے پلاننگز ہیں وہ پوری ہو گئیں تو شاید پاکستان کی تقدیر بدل جانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، ڈیپ سی پورٹ۔ شاید بہت سارے ناظرین سمجھ نہیں رہے ہوں گے کہ یہ اس کی کیا خاص بات ہے۔ پورٹ تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بندرگاہیں بہت ساری ہیں دنیا میں۔ دیکھیں آپ جب سمندر پر جاتے ہیں تو جو ساحل ہوتا ہے نا وہاں پانی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بڑا جہاز نہیں آ سکتا، بڑے جہاز بہت دور لگائے جاتے ہیں اور پھر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس میں سے سامان لایا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پورٹ کے جو بیلٹ ہوتے ہیں وہ بیچ سمندر میں بنائے جاتے ہیں تاکہ جہاز وہاں آ کر لگن انداز ہو جائے، لیکن آپ کو شاید نہیں پتا دنیا کے 42 ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 250 میں سے 42 ملک ایسے جن کے سمندر ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر سمندر ہے تو پورٹ ایسے نہیں ہے جہاں پر جہاز آ کے لگ سکے، بہت دور جہاز کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس جو گوادر میں جہاز ہے
جو ہمارے پاس بندرگاہ یہ ورلڈ سیکنڈ ڈیپسٹ پورٹ ہے، یعنی اتنا گہرا پانی ہے، اور وہ گہرا پانی ساحل کے بالکل ساتھ ہے، یعنی بالکل شہر کے ساتھ آ کر ہمارے پورٹ پہ آ کر دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ آ کر لگن انداز ہو سکتا ہے. اور اگر وہ پورٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ اگر تھوڑا سا نقشہ کھولیں تو چند نوٹیکل مائل پر، یعنی بہت تھوڑے فاصلے پر عمان موجود ہے، پھر آگے دبئی موجود ہے، اور یہ دنیا کی یوں سمجھیے کہ ٹرانزیکشن کی پٹی ہے جہاں سے ساری دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور اگر ہمارا یہ پورٹ ایکٹیو ہوتا ہے تو دنیا بھر کا آمد و رفت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جائے گی، اور ہمارے لیے بہت بڑا زر مبادلہ، اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو ایک زبردست بوسٹ ملے گا. اللہ بلوچستان کو امن بھی عطا فرمائے اور ہمارے وطن پاکستان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. پاکستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں، شاید دنیا کی نمبر 1 جو دوسرے نمبر پر جو نمک کی کان ہے وہ الحمدللہ ہمارے وطن میں موجود ہے. اور ہمارے پاس ایسے اسلام بھائی بھی موجود ہیں جو اسی نمک کی کان نہیں، اس کے اندر نہیں رہتے، اس کے قریب، اس شہر کے کھیوڑا کے رہنے والے. کھیوڑا میں نمک کی کان آپ نے سنی ہوگی، کھیوڑا کھیوڑا تو یہ یہی بتائیں گے بھائی، ہم نے تو پڑھا ہی ہے. تو کھیوڑا جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی. تو آپ وہاں رہتے تو وہاں گھر بھی نمک کے بنے ہوئے یا وہ شہر الگ ہے اور وہ کھانا الگ ہے؟ اس کے اندر مسجد نمک. جی یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمک دی پہلو میں فضیلت دس دینا کہ اللہ تعالیٰ دی کتنی بڑی نعمت ہے. جی میں مطالعہ کر رہا سے ایک حدیث پاک میں ملی ابن ماجہ شریف دی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی، مَشَّیْءُ الَّذِی لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ. یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، وہ کیڑی شے ہے جس تو منع کرنا حلال نہیں ہے؟ تے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الماء والملح والنار. پانی، نمک جسن پنجابی لون آدن، اور اگ، ان تین شیاں تو منع نہیں کیتا جاسی. اگے فرمایا کہ جس شخص نمک کسی نے دتا، اپنے کسی بھائی نے نمک دتا تے گویا اس سارے کھانے صدقہ کر دیتے جڑے نمک نال درست ہوں. نمک جڑا او کھانے دی جڑا نا مطلب ایک بنیادی اور رکن اعظم سمجھ لو. کھانے سارے رکن اعظم تسی لے آیا، یعنی کھانے سارے مثالیں تسی پا لے ہو. تسی گئے نہیں ہو نا بس چائنا وچ، تسی گئے نہیں عرب ممالک کو نمک ہی نہیں ڈال دینے اور اسی پریشان ہوندے نے، اور لاؤ نمک تو کچھ ذائقہ آئے گا. چلے تسی جاری رکھو، ایسا ساڑی پنجابی بھی بغیر نمک دی ہے، یعنی سارے مثالیں پا لو. نمک نہ اسی تو کھانا بدمزہ اسی. اللہ تعالیٰ دی وڈی نعمت ہے، اور الحمدللہ ساڑے پاکستان تے اللہ دا فضل و کرم ہے کہ دنیا دی دوجی نمبر دی وڈی جڑی کان ہے وہ ساڑے پاکستان دے شہر پنجاب وچ کھیوڑا شہر ہے. کون سا بڑا شہر قریب ہے کھیوڑا دے؟ اگر کسی کوئی جانا چاہے تو کوئی بڑا شہر بھی تو ہوگا نا. چکوال شہر بھی ہے، اور دریائے جہلم جڑا نا وہ دی شہرت واسطے کافی. جی 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 پنڈ دادن خان خوشاب بھی بڑا شہر ہے، اس کے قریب جو ہے. اس ایک کان دریافت کدن ہوئی دی تاریخ وچ اے آندا کہ سکندر اعظم دریائے جہلم دے قریب آ کے نا کنارے اتنے اس ایک جنگ کی تھی. جنگ تو بعد ادی فوج دے جڑے گھوڑے آئے انہاں اس علاقے دی، اس دریائے جہلم دے چلے بھائی نمک کی کان دیکھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ نمک کی کان. اور یہ دریافت کیسے، پہلے اس کو روک دے ذرا، ہم آپ کو لنک دیتے ہیں پھر آپ دکھائیے گا. یہ دیکھیں یہ نمک کی میرا خیال ہے مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ دریافت کیسے بھی بڑا امیزنگ واقعہ ہے. جی سکندر اعظم جس کو جنگ کرنا واسطے دریائے جہلم دے کنارے تے آیا تے اس دی فوجاں دے جڑے گھوڑے آئے وہ گھاہ چر رہے آئے تے گھاہ چردے چردے وہ وٹیاں چٹن لگ پئے. جو وٹیاں چٹیا تے وٹیاں تو بڑا مشکل پنجاب پتھر نہ چٹیا پتھر نہ چٹیا تے تاں دریافت ہویا کہ اس زمین وچ گھوڑے گھاس کھاتے کھاتے پتھر چاٹنے لگے تو پھر یہ پتہ چلا کہ کوئی چیز اسپیشل ہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ نمک کی نمک اتھوں وقت نمک دی جڑی ہے وہ نکالنا دا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک تحقیق دے مطابق اس پوری کان وچ تقریباً 2 کروڑ تے 20 لکھ ٹن نمک دا خزانہ موجود ہے. اور اس کان وچ بھی بڑے عجائب و غرائب ہیں جن مسجد دی تساں ذکر انہاں رکن شورا ذکر کیتا. شاید دنیا دی واحد مسجد ہے جڑی پوری نمک نال بنی. مزدوراں اس نمک دی ایک مسجد بنائی، مسجد نمک دا ڈاکخانہ بنایا. نمک کا ڈاکخانہ جی نمک دا ہوٹل ہے. الحمدللہ میں وینا دی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ دی اس قدرت دا میں نظارہ تکیا. اور اس کان وچ مختلف مقامات تے نمک دے تالاب ہیں، اور نمک دی وجہ تو پانی چ اتنی کثافت ہے کہ اس کوئی ڈوب نہیں سکتا، شفاف. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور پانی کے اندر جب اتنی نمکیات ہو تو کوئی ڈوب نہیں سکتا. اس کو میں دوبارہ بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے. آئیے پہلے آپ کو نمک کی کان کھیوڑا میں ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آئیے پہلے یہ کان دیکھیے گا. کان یہ والا کان نہیں، وہ نمک کی جو کان ہے دیکھتے ہیں.
सल्लु माइन, हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। सॉल्ट माइन खेवड़ा जी। अब ये देखिए ये कान है, गालिबन ये इसका रास्ता होगा, ये गेट होगा और इसके अंदर ये वही मस्जिद है माशाल्लाह। ये नमक की बनी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, फिर ये सजदा वगैरह करते होंगे तो कपड़े नमक वाले हो जाते हैं या फिर ऐसा नहीं होता होगा, ये चिपकता नहीं होगा? बाकायदा तो नमाज नहीं होती, लेकिन अच्छा, उन्होंने सिर्फ डेमो के लिए बनाई है। अच्छा अच्छा, लेकिन नमाज को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इतनी है जगह, इतनी जगह है जी। आगे चलें भाई जनाब, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, ये पूरी शायद डेप्थ है इसकी, ये नीचे के अंदर, ये पूरा एक पहाड़ी होंगे, पहाड़ के पहाड़ होती है, सुरंग है। और मीनार पाकिस्तान भी मिलेगा आपको। अरे भाई आ गया भाई, देखिए नमक का मीनार पाकिस्तान भी बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है, फिर क्यों ना हम अपने रब का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें नमक की कान में एक हिस्सा ऐसा है कि कुदरती तौर पर उसमें चमक है। अच्छा, उस पे लाइट मारेंगे तो वो चमक जाएगी, कलरफुल मार। इस कान की एक और बड़ी खूबी है जी साहब कि बाहर जितनी गर्मी होएगी ना, अंदर तो इतनी ठंड लगती है। अच्छा, लगती एसी लग गया है। अरे वाह। और बाहर अगर मतलब सर्दी है ना तो अंदर तो गर्मी लगती है। हाँ, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। चले माशाल्लाह, ये हमने कुछ बातें सुनी हमारी नमक की कान के हवाले से। ये भी देखें, जिस तरह खाने में नमक जरूरी है, इस तरह प्याज कितना जरूरी है। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, पाकिस्तान जो है प्याज बनाने वाले, दुनिया में प्याज बनाने वाले मुल्कों में वन ऑफ टॉप, चौथे पांचवें नंबर पे पाकिस्तान का नंबर आता है। और याद रहे कि गंदुम हमारे पास अल्लाह ने इतनी अता फरमाई है, पूरे वतन के लिए जमा करने के बाद भी हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने कीनू के बारे में सुना, पाकिस्तान शुगर केन, गन्ना बनाने वाला दुनिया का 5वां मुल्क है और चीनी की बरामद के हिसाब से, यानी चीनी एक्सपोर्ट करने के हिसाब से 9वां मुल्क है। इसी तरह बनास्पति चावल अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान में बनता है। शुजाबाद के करीब पाकिस्तान में जो आम है, दुनिया का बेस्ट आम, बेस्ट मैंगो उसे कहा जाता है। अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतें दी, हम शायद बयान करते करते थक जाएंगे। औलिया का फैज़ान है, औलिया इकराम की बरकतें हैं इस वतन में। अल्लाह ताला हम सबको औलिया इकराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। कोने कोने पर, बिलखुसूस समुंदर के किनारों पर ऐसा लगता है कि कभी बड़ी खबरें आती हैं तूफ़ान आने वाला है, मगर जिस समुंदर के किनारे अब्दुल्ला शाह गाजी हों, कहीं यूसुफ शाह गाजी हों रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहीं गायब शाह बाबा हों, यानी जहाँ जहाँ हम देखते हैं वह हमारे जो बॉर्डर्स हैं वतन के, वहाँ मज़ारात मौजूद हैं, हमारे बड़े शहरों में मज़ारात मौजूद हैं। और ये औलिया इकराम का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर से लोग दाता साहब की बारगाह में हाज़िरी देने आते हैं और क्या बात है दाता दरबार की भी। अब वक्त हुआ है सलातो सलाम का, हम चलेंगे सलातो सलाम की तरफ और फिर इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर हमारे मदनी मुन्नों ने कौमी तराना वहाँ पर जो वहाँ पर पढ़ा है उसके मनाजिर पर हमारे इस सिलसिले का अख्ताम होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंच से नीचे तशरीफ लें जी। तुम पर लाखों सलाम आका, 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 तुम पर लाखों सलाम आका। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। रब के प्यारे राज दुलारे, रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम
ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ آئیے پاکستان کے قومی ترانے کو سنتے ہیں جو مینار پاکستان پر ہمارے مدنی منوں نے وہاں پر پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلطنت پائندہ تا بلدآباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میرے مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو شاد و آباد فرما،
دنیا بھر میں ہمارے نام ملک کا نام مزید روشن فرما. جو رب العالمین مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ جو پاکستان میں کمزوریاں ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کو ایسی ہمت دے، اپنے وطن کا نام روشن کریں. اے اللہ اپنے اسلام کا نام روشن کریں. پاکستان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے ہمارے وطن کو محفوظ فرما. امن و سکون عطا فرما. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. برکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما، تو حفاظت فرما، تو حفاظت فرما.